عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سالار جب بیچ راستے میں نور کو گاڑی سے اتار کے رکشے میں بٹھاتا ہے کیونکہ اس کی دوست اروشما کا روتے ہوئے فون آتا ہے تو نور بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے کیونکہ نور نے تو آج تک تنہا کہیں سفر کیا ہی نہیں۔ اب وہ اسی خوف میں اپنی پھپھو کے گھر پہنچ تو جاتی ہے لیکن اس کا رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ نور کی پھپھو جب اسے یوں روتے ہوئے دیکھتی ہیں تو ان کا کلیجہ جیسے منہ کو آتا ہے، بار بار پوچھتی ہیں کہ سالار کہاں ہے؟ جب میں نے اسے تمہیں لینے بھیجا تھا تو اس نے تمہیں رکشے میں کیوں بٹھایا؟ اب نور یہ بھی نہیں چاہتی کہ پھپھو سالار کے ساتھ خفا ہو کیونکہ نور دل ہی دل میں سالار کو چاہتی ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ سالار اس اروشما میں انٹرسٹڈ ہے۔ بہرحال اپنی پھپھو سے جھوٹ بولتی ہے کہ دراصل راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی تو سالار مکینک کے پاس گاڑی کو لے جانا چاہتے تھے تبھی مجھے رکشے میں بٹھا دیا۔ لیکن نور کی پھپھو اس کے اس جواب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی۔ جو بھی ہے سالار کو اس طرح لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبھی سالار کے گھر واپس آتے ساتھ ہی اس کی اچھی طرح سے خبر لیتی ہیں۔ سالار جو اس دنیا میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا سوائے اپنی ماں کے، یوں ان کو چیختا چلاتا دیکھ کے تھوڑا خوف زدہ ہو جاتا ہے، جبکہ نور فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہتی ہے کہ پھپھو آپ سالار سے کیوں خفا ہو رہی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اور سالار نور کے اس بہانے پہ دل سے خوش ہوتا ہے اور فوراً اپنی ماں سے کہتا ہے جی موم، نور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، دراصل گاڑی اچانک خراب ہو گئی تو میں کیا کرتا؟ اب نور کو بیچ راستے میں روک تو نہیں سکتا تھا نا، میں نے اسے رکشے میں ہی گھر بھیجنا مناسب سمجھا۔ سالار کی ماں کہتی ہیں جو بھی ہے تم گھر کال کر کے ڈرائیور اور گاڑی بلوا سکتے تھے۔ خیر یہ معاملہ تو یہاں رفع دفع ہو جاتا ہے لیکن سالار کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نور دل ہی دل میں اسے پسند کرتی ہے، اور اس دن سے جب سے تقریب میں سالار نے نور کو اس وائٹ ڈریس میں دیکھا ہے تو کہیں نہ کہیں سالار کے دل میں بھی نور اپنی جگہ تو بنا چکی ہے۔ لیکن مجھے ڈرامے کے ٹیزرز دیکھ کے لگ رہا ہے کہ سالار کو جیسے ایک پلے بوائے ٹائپ لڑکا بنایا گیا ہے جو آج کسی لڑکی کے ساتھ تو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ۔ اب چونکہ نور کچھ دن یہیں پھپھو کے گھر رہنے آئی ہے تو پھپھو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ سب گھر والوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے کیونکہ نور کو گھر سجانے کا بہت شوق ہے، اور نور کی پھپھو تو دل ہی دل میں یہی چاہتی ہیں کہ نور ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جائے۔ ایک تو نور کو اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں کے ظلم و ستم سے نجات مل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ پھپھو کو نور کی شکل میں پیاری سی بہو مل جائے گی۔ لیکن پھپھو جب بھی اپنے بیٹے سالار سے نور کے متعلق بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو سالار صاف انکار کر دیتا ہے کیونکہ سالار اروشما سے شادی کی کمٹمنٹ کر چکا ہے، حالانکہ اروشما سے دوستی کے ساتھ ساتھ سالار اور لڑکیوں میں بھی انوالو ہے۔ خیر اب سالار رات گئے گھر واپس آتا ہے تو نور اپنے ہاتھوں سے پانی یا پتہ نہیں چائے بنا کے جب سالار کو دینے جاتی ہے تو سالار کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم مجھے پسند کرتی ہو لیکن میری بات کان کھول کے سن لو کہ مجھے کچن میں کام کرنے والی لڑکیاں بالکل نہیں پسند، میری پسند ذرا ڈیفرنٹ قسم کی ہے، اور پھر زوردار کہکہا لگا کے ہنستا ہے جو نور کو بالکل پسند نہیں آتا۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی سالار اور نور کی، ادھر بات کریں گے نور کی سٹیپ سسٹرز اور مدر کی۔ تو جناب نور کی سوتیلی بہنوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ نور پھپھو کے گھر ہے اور پھر سالار خود نور کو لینے آیا ہے تو ان کے سینے پر تو جیسے کوئی مونگ ڈل رہا ہو۔ تبھی وہ غصے سے اپنی ماں سے کہتی ہیں آپ نے نور کو جانے کیسے دیا؟ ایک تو یہ ٹینشن کہ جتنے دن نور پھپھو کے گھر رہے گی ان لوگوں کو گھر کے کام خود کرنا پڑیں گے جو کہ ان کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث ہے۔ نور اکیلی نے جس طرح پورے گھر کو سنبھال رکھا تھا یہ تینوں ماں بیٹیاں مل کے بھی ایک دن کیا ایک گھنٹے کے لیے بھی اس طرح گھر کو نہیں سنبھال پا رہی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ نور کی ایک سٹیپ سسٹر سالار کو پسند کرتی ہے اور نور کی سٹیپ مدر بھی یہی چاہتی ہے کہ سالار کی شادی میری بیٹی سے ہو جائے تو ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ خیر اپنی بیٹی کے اعتراض کرنے پہ کہتی ہے کہ میں کس طرح سے نور کو روک سکتی تھی بھلا، بھائی میں تمہاری پھپھو کو اگر انکار کرتی تو مجھے جو وقتاً فوقتاً پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے میں بھلا پھر کس طرح سے ان سے مانگتی، اس گھر کا سارا خرچ تمہاری پھپھو نے ہی تو اٹھا رکھا ہے، اگر آج وہ ہاتھ کھینچ لیں تو ہمارے تو برے دن شروع ہو جائیں۔ اب ڈرامے میں آگے جا کے اگر بات کریں تو سالار شاید اپنی ماں کے فورس کرنے پہ نور سے شادی تو کر لے گا
گا، لیکن اس کے بعد نور کی زندگی پہلے سے بھی بری بننے والی ہے، کیونکہ سالار دراصل ڈرامے کا ہیرو نہیں بلکہ ولن ہے، اور سالار کے چنگل سے نور کو آگے چل کے چھڑوائے گا ذوالفقار۔ لیکن جناب ذوالفقار بھی ڈرامے کا کبھی ہیرو لگے گا ہمیں اور کبھی ولن لگے گا، وہ کیسے، یہ تو ہم آگے چل کے بتائیں گے۔ ابھی بات کریں گے کہ ذوالفقار کے پیچھے بھی لڑکیوں کی ایک لائن لگی ہے، خاص طور پہ ذوالفقار کے فادر کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ماریا، جس نے ذوالفقار کو حاصل کرنا اپنی ضد بنا لیا ہے، اور اس سلسلے میں ذوالفقار کا فادر بھی ماریا کا بھرپور ساتھ دینے والا ہے، جبکہ ذوالفقار کو اگر کسی سے اس دنیا میں محبت ہے تو وہ صرف اور صرف حور ہے، تبھی وہ ماریا کو گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ اسی وجہ سے ماریا حور سے شدید نفرت کرتی ہے، اور کچھ اتنی ہی نفرت ذوالفقار کا اپنا فادر بھی حور سے کرتا ہے، کیونکہ ذوالفقار نے اپنے باپ کی مرضی کے خلاف جا کے حور سے شادی کی ہے، جبکہ ذوالفقار کے فادر چاہتے ہیں کہ ذوالفقار اگر ماریا سے شادی کر لے تو اس سے ان کا بزنس مزید اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ اب ماریا کو ذوالفقار کئی بار انکار کر چکا ہے اور بارہا یہ بھی باور کروا چکا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور بہت جلد ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی میں ایک خوشی آنے والی ہے، اور میرے دل میں میری زندگی میں حور کے سوا کوئی اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ لیکن ماریا بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے، جبکہ حور بھی ماریا کو سمجھاتی ہے کہ ماریا، جب ذوالفقار تمہیں پسند نہیں کرتے اور تمہیں کئی بار ریجیکٹ کر چکے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ ان کی زندگی سے دور ہو جاؤ اور اپنے لیے کچھ بہتر سوچو۔ یہاں پر ماریا حور کو ذوالفقار کے سامنے دھمکی دیتی ہے کہ ذوالفقار کی زندگی سے تو تم جاؤ گی اور ہمیشہ کے لیے جاؤ گی۔ اب یہ بات ذوالفقار کو شدید ناگوار گزرتی ہے اور وہ غصے اور طیش میں آ کے ماریا پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے، لیکن حور کسی نہ کسی طرح سے ذوالفقار کو روک لیتی ہے، اور ذوالفقار کا یہ غصہ اور جنون جو ہے تو حور کے لیے، لیکن حور خود بھی ذوالفقار کے اس غصے سے بہت ڈرتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایک وہم بیٹھ چکا ہے کہ کسی دن ایسا نہ ہو کہ ذوالفقار اپنے اسی غصے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اس کے بعد ذوالفقار کو پچھتاوا تو ہوگا لیکن میں نہیں ہوں گی۔ تبھی حور کے انسسٹ کرنے پہ ذوالفقار سائیکائٹرسٹ سے کونسلنگ تو لے رہا ہے، میڈیسن بھی لے رہا ہے، لیکن افسوس کہ حور کا خوف بہت جلد سچ میں بدلنے والا ہے، کیونکہ ماریا اور ذوالفقار کے فادر دونوں مل کے ذوالفقار کو حور کے خلاف کرنے کے لیے ایک ایسی چال چلنے والے ہیں کہ ذوالفقار کو یہ غلط فہمی ہو جائے گی کہ حور میرے ساتھ رشتے میں بے وفائی کر رہی ہے، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ ماریا یا اس کے فادر کو اتفاق سے کہیں نور نظر آ جائے گی جو کہ ہو بہو حور سے ملتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ٹوین سسٹر ہے تو ملے گی تو صحیح، اور اتفاق سے ہو سکتا ہے تب تک نور اور سالار مرتضیٰ کا رشتہ بھی جڑ چکا ہو۔ اب ماریا اور ذوالفقار کے فادر جب نور کو سالار کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ ان دونوں کی ویڈیوز بنائیں گے اور ذوالفقار کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو، یہ ہے تمہاری بیوی، یہاں تم سے محبت کا اظہار کرتی ہے اور تم سے چھپ کے اس لڑکے کے ساتھ بھی چکر چلا رہی ہے۔ اب چونکہ یہ بات ثبوتوں کے ساتھ پیش کی جائے گی تو ذوالفقار سچ میں آپے سے باہر ہو کے اپنا بہت بڑا نقصان کر لے گا، حور کو ختم کر دے گا، لیکن اس کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اسے احساس ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر لی۔ ہو سکتا ہے تب تک اسے یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ سب ماریا اور میرے باپ کی ملی بھگت تھی، اور پھر ذوالفقار کو کہیں اچانک نور نظر آئے گی جو ہو بہو حور جیسی ہے۔ ذوالفقار اس کا پیچھا کرے گا اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نور کی زندگی اچھی نہیں ہے، بلکہ اس کا شوہر یا شاید منگیتر اس پہ بہت ظلم و ستم کرتا ہے۔ تو چونکہ نور ہو بہو حور سے ملتی ہے تو ذوالفقار کو نور سے بھی بے حد محبت ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں ڈرامہ آگے کیسے چلتا ہے۔ میں ساری پریڈکشن تو نہیں کر سکتی ناظرین، کیونکہ رائٹر نے جو لکھا ہے وہ ابھی تک ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، ڈرامے کی سٹوری سچ میں بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔